سب سے پہلے تو وہی بات جو آپ نے کی کہ 8واں دن ہے، لاکھوں بے گناہ معصوم فلسطینی بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ 10% غازہ جو ہے وہ قبرستان میں بدل چکا ہے، لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں، لاشیں دفنانے والا کوئی نہیں، زخمیوں کو اسپتال پہنچانے والا کوئی نہیں، ملبے میں دبے ہوں کو بچانے والا کوئی نہیں، نہ خوراک، نہ پانی، نہ چھت۔ ہر 30 سیکنڈ بعد بمباری، اور 3 لاکھ کی جو فوج ہے وہ تیار کھڑی ہے زمینی آپریشن کے لیے، اور جب وہ زمینی آپریشن ہوگا تو اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ میڈم شیخ، آپ نے OIC کا ذکر کیا۔ OIC کشمیر، OIC فلسطین، OIC مسلم دنیا، OIC کوئی غریب ملک، OIC، بس دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ OIC میڈم شیخ، یہ طاقتوروں کی دنیا ہے، یہ مفادات کی دنیا ہے، یہ امریکہ، اسرائیل، روس، چین، مطلب بڑی معیشتوں والوں کی دنیا ہے۔ یہاں کہاں بے بس کشمیریوں کو لے کر آپ بیٹھ گئے؟ یہاں کہاں بے یار و مددگار غازہ والوں کو لے کے بیٹھ گئے؟ یہاں کہاں بے کس فلسطینیوں کو لے کر بیٹھ گئے؟ میڈم شیخ، اقوام متحدہ، عالمی تنظیمیں یا یہ منافقت سے بھرے دور معیار والے یہ ملک، یہ تو تب کردار ادا کرتے کہ اگر یہ غیر جانبدار ہی کم از کم ہوتے۔ یہ تو فریق ہیں، یہ تو ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میڈم شیخ، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے جہاں کسی غریب کا معاملہ آتا ہے اور دوسری طرف کوئی طاقتور ہوتا ہے، اقوام متحدہ غیر مؤثر، عالمی تنظیمیں غیر مؤثر، مسلم امہ غیر مؤثر، عالمی ضمیر غیر مؤثر۔ میڈم شیخ، ایک طرف آپ اندازہ کریں کہ بائیڈن لمحہ بے لمحہ وہ خود کہہ رہا ہے میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں اسرائیل کے ساتھ، امریکی وزیر خارجہ اسرائیل میں، امریکی وزیر دفاع اسرائیل میں، برطانیہ یورپ کے نمائندے اسرائیل میں، دوسری طرف 57 ملک، مسلم ملک، بے پناہ وسائل، 1.25 ارب کے قریب تعداد، ملاقاتیں، بیانات، اپیلیں، گزارشات، آنیاں جانیاں اور جعلی قسم کی تصویریں اور ٹیلی فون کالیں عملی طور پر 0/0۔ میڈم شیخ، کوئی مسلم رہنما تو آپ لگانا چھوڑ دیجئے، رہنما تو کوئی نہیں گیا، لیکن کوئی مسلم جو بڑا ہے وہ پہنچا ہے کشمیر اور فلسطین، پہنچا ہے کبھی؟ کوئی ارد گرد بھی آیا ہو، کوئی اس نے کوئی عملی طور پہ کوئی ایک قدم بھی اٹھایا ہو؟ میڈم شیخ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے، اور آج میں اپنے پاکستانیوں کو اور تمام مسلمانوں کو جو سنتے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کریں، اور یہ جو یہودی ساری بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کی مصنوعات ہیں، ان کی اشیاء ہیں، کم از کم ان کا ہی بائیکاٹ کر لیں۔ کئی فوڈ چینیں جو ہماری فیوریٹ خوراکیں ہیں وہ اس وقت اسرائیلی فوجیوں کو کھانے پہنچا رہی ہیں، اور باقی یعنی ان ساروں کا تجارتی بائیکاٹ کریں، ان چیزوں کو مت خریدیں، کم از کم ایمان کی تیسری قسم ہی رکھیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہی کر سکتے ہیں کہ کم از کم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں جو جڑی ہوئی ہیں اس فریق سے جس نے تباہ و برباد کر دیا ہے پوری دنیا کو، جس نے عراق کو تباہ و برباد کر دیا، لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا، شام کو تباہ و برباد کر دیا۔ سر، اس حساب سے تو پھر آپ کو ہر چیز کا ہی بائیکاٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ معذرت کے ساتھ ماڈرن دنیا میں میڈم شیخ کوئی حرج نہیں، آپ کی ٹوتھ پیسٹ سے لے کے آپ کے صابن اور شیمپو تک ہر چیز ہی باہر سے آتی ہے۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کتنی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک تو کریں۔ اور میڈم شیخ، آخری بات، مسلمان ملکوں سے، مسلم امہ سے اتنا ہی کہنا ہے کہ کم از کم دوائیاں ہی پہنچا دے ظالموں، کم از کم کوئی راشن ہی پہنچا دو، کم از کم لاشوں کو ہی دفنا دو، اچھا ویسے اس سلسلے میں تو بھٹی صاحب، اس سلسلے میں تو